کبھی کبھی تاریخ صرف تلواروں سے نہیں لکھی جاتی، کبھی کبھی ایک آنسو بھی ایک عہد کا اختتام لکھ دیتا ہے۔ ایک کہانی ہے ایک بادشاہ کی، ایک گرتی ہوئی سلطنت کی اور ایک آنسو کی۔ زمانہ بدل رہا تھا۔ وہ سرزمین جسے مسلمانوں نے 700 سال تک اپنے علم، فن اور عدل سے روشن رکھا تھا، اندلس اب مٹنے کے دہانے پر تھی۔ غرناطہ اندلس کا آخری تاج، جہاں الحمرا کے سرخ پتھر سورج کی کرنوں سے دیکھتے تھے، جہاں باغوں میں چشمے گاتے تھے، جہاں مسجدوں سے علم کی صدائیں گونجتی تھی، اب خوف اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ غرناطہ کا قلعہ نہیں رہتا تھا ابو عبداللہ، نوجوان، خوبرو، مگر تقدیر کے شکنجے میں پھنسا بادشاہ۔ اس کی سلطنت کمزور ہو چکی تھی، دشمن طاقتور اور متحد تھے۔ عیسائی بادشاہ فریڈنٹ اور ملکہ ایزابیلا نے غرناطہ کو گھیر لیا تھا۔ محاصرہ طویل تھا، شہر کے باسی بھوک اور خوف سے نڈھال ہو رہے تھے۔ ابو عبداللہ نے مقابلہ کیا، اس نے عہد و پیمان کیے، کچھ سرداروں نے غداری کی، کچھ وفاداروں نے قربانیاں دی، مگر تقدیر اپنا فیصلہ کر چکی تھی۔ بالآخر وہ دن آیا جب غرناطہ کی شاندار فسیلیں خاموش ہو گئی اور ابو عبداللہ کو دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ، خالی ہاتھوں میں اپنی عظمت کی چابیاں تھامے، ابو عبداللہ نے غرناطہ دشمن کے حوالے کر دیا۔ تاریخی لمحہ جب 2 جنوری 1492 عیسوی کو ابو عبداللہ اپنے خاندان کے ساتھ غرناطہ کو چھوڑ کر جا رہا تھا۔ قافلہ خاموش تھا، ہوا میں شکست کا ماتم تھا۔ پہاڑی کے ایک مقام پر، جسے آج مور کا آخری آہ کہا جاتا ہے، ایل سیسپرو ڈیل مورو، ابو عبداللہ رکا۔ اس نے پلٹ کر آخری بار غرناطہ کو دیکھا، ویران گلیاں، خاموش مینار، سنہری مگر زخمی روشنی میں نہایا ہوا شہر، اور پھر اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ تب اس کی ماں، ایک بہادر اور سخت عورت، تلخی سے بولی، جب مردوں کی طرح بچا نہ سکا تو اب عورتوں کی طرح رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ الفاظ تاریخ کے کتبوں پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے۔ ابو عبداللہ اپنی باقی زندگی گمنامی، خاموشی اور افسوس میں گزارتا رہا۔ کہتے ہیں وہ کبھی مسکرایا نہیں، نہ اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کا غم بھولا۔ غرناطہ رہ گیا، مگر اس کی اذانیں خاموش ہو گئیں، اس کے باغ سونی ہو گئے، اس کے قصر، کتابیں اور خواب سب ماضی کی مٹی میں دفن ہو گئے۔